نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 23، 24 اور 25۔ مذکورہ آیتوں میں بعث بعد الموت اور قیامت کی احوال کا بیان ہے۔ بئی معنی کہ بروز قیامت کفار مشرکین کہ وہ نیک اعمال جو دنیا میں کی ہے وہ اعمال عدم ایمان کی وجہ سے ایسا بیکار کر دیں گے جیسا کہ اڑتی ہوئی خاک و غبار، اور دنیا میں جو ظاہراً نیک اعمال کی ہے وہ اعمال حبط ہوں گے، ضائع ہوں گے، کیونکہ اعمال کی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد اعتقاد اور ایمان اللہ پر، ایمان باللہ اور ایمان بالغیب، ایمان بالرسل کے بعد آپ کی اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی، اور اس کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور جو جنتی لوگ ہیں، اہل ایمان لوگ ہیں، اس دن اچھی قیام گاہ میں رہیں گے، اچھے قیام گاہ اور آرام گاہ میں ہوں گے۔ مستقر قیام گاہ کو کہا جاتا ہے، اور مقیل قیلولہ سے مشتق ہے۔ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور جس جگہ آرام کیا جاتا ہے اس جگہ کو مقیل کہا جاتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا کا لفظ آیا ہے قرآن کریم کے آیات مذکورہ میں۔ مقیل کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اسی لیے کیا کہ حدیث میں ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین نصف النہار کے وقت ساری مخلوقات کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اور اہل جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اہل جہنم میں پہنچ جائیں گے اس وقت۔ پھر فرمایا کہ یوم تشقق السماء بالغمام، تشقق السماء بالغمام اے عن الغمام کذا فی القرطبی۔ اور ظاہر ہے کہ اصولی طور پر ایک حرف جر دوسرے حرف جر کے جگہ پر آ جاتے ہے، تو ادھر یوم تشقق السماء بالغمام اے عن الغمام ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ آسمان شق ہو کر اس میں سے ایک رقیق بادل اترے گا جس میں فرشتے ہوں گے، اور یہ آبر بشکل صاحبان آسمان سے آئے گا۔ اس میں حق تعالی کی تجلی ہوگی، اور اس کے ارد گرد فرشتے ہوں گے، اور اس وقت آسمان کا پٹنا جو ہے صرف کھولنے کے طور پر ہوگا۔ یہ وہ پٹنا نہیں ہے جو پہلے دفعہ نفخہ صور کے وقت آسمان زمین کو پناہ کر دے گا، اور زمین و آسمان کو پناہ کرنے کے لیے ہوگا نفخہ صور اولا۔ وہ نہیں ہے جو اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وہ علیحدہ ہے، کیونکہ یہ نزول غمام جس کا ذکر آیات میں مذکور ہے یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا، جبکہ آسمان و زمین دوبارہ وہ درست ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا وَقَدِمْنَا، اور ہم آئے اور ہم توجہ کر دیں گے، وَقَدِمْنَا اور اس دن، وَقَدِمْنَا اور اس دن ان کے اعمال کی طرف توجہ دیں گے، اِلَىٰ مَا عَمِلُوا جو عمل اس نے کی ہے، من عمل کوئی عمل، فَجَعَلْنَاهُ تو ہم کر دیں گے، حَبَاءً مَنْثُورًا بکھرے ہوئے ذرات، حَبَاءً ذرات، منصورا بکھرے ہوئے، اس طرح بیکار بکھرے ہوئے ذرات جو ہے ہوا میں بکھر جاتے ہیں، اسی طرح ان کے یہ اعمال بکھر جائیں گے، حبط ہوں گے، ضائع ہوں گے۔ اصحاب الجنت اہل جنت یومئذ اس دن خیر مستقر و احسن مقیلا، اس دن بہتر ٹھکانے میں ہوں گے اور بہترین آرامگاہ میں ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا بہترین آرامگاہ میں ہوں گے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن پٹ جائے گا آسمان بالغمام بادل سے، عن الغمام، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ اور اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلاً متواتر، تنزیلاً اتار کر مطلب متواتر اور مسلسل، الملک بادشاہت، یومئذ اس دن، یومئذ الحق حقیقی طور پر، للرحمن رحمان کی ہوگی، وکانا اور ہوگا، یوماً وہ دن، علی الکافرین کفار پر، عسیراً بڑا سخت دن ہوگا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ جس دن کاٹ کھائے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو، یقولو کہیں گا، یا لیتنی اے کاش، یا لیتنی اتخذتو اے کاش میں اختیار کیا ہوتا، مع الرسول رسول کے ساتھ، سبیلاً کوئی راستہ، کہ میں رسول کا ساتھ دیتا اور دین کا ساتھی ہوتا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔